السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا کیونکہ لیلۃ القدر کے حوالے سے اس میں مکمل انفارمیشن ہے۔ آپ کو اپنے ہر ایک سوال کا جواب مل جائے گا اور اس رات کی اہمیت کا بھی پتہ چل جائے گا۔ چلے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل ہے۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینوں کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ جس شخص کی یہ ایک رات عبادت میں گزری اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا، اور 83 برس کا زمانہ کم از کم ہے، کیونکہ خیر و شہر کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ فرما دیا گیا ہے کہ اللہ کریم جتنا زائد اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرما دے گا۔ اس اجر کا اندازہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدر کے معنی مرتبہ کے ہیں۔ چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبہ کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو تمام فیصلے فرما لیتا ہے، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1 سال کی تقدیر و فیصلے کا قلمدان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ اس رات کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ بھی ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قابل قدر کتاب قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول کی معرفت نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں لفظ قدر 3 دفعہ آیا ہے۔ قدر کا معنی تنگی کا بھی آتا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے اسے قدر والی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات آسمان سے فرش زمین پر اتنی کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ امام ابو بکر وراق قدر کہنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ رات عبادت کرنے والوں کو صاحب قدر بنا دیتی ہے، اگرچہ وہ پہلے اس کا لائق نہیں تھا۔ اس کے حصول کا سب سے اہم سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت پر شفقت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غمخواری ہے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کم کر دیتے ہوئے یہ خیال فرمایا، میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے؟ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرما دی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول روایت سے بھی ہوتی ہے۔ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر تعجب کا اظہار فرمایا اور اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے جب یہ دعا کی کہ اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم ہوں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عنایت فرمائی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے مختلف شخصیات حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان حضرات نے 80 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ اکرام کو ان برگزیدہ ہستیوں پر رشک آیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے نبی محترم، آپ کی امت کے لوگ ان سابقہ لوگوں کی 80 سال عبادت پر رشک کر رہے ہیں، تو آپ کے رب نے آپ کو اس سے بہتر عطا فرما دیا ہے، اور پھر سورۃ القدر کی تلاوت کی۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس فرط مسرت سے چمک اٹھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یہ کرم فرمایا کہ اس امت کو لیلۃ القدر عنایت فرما دی۔
اور اس کی عبادت کو 80 نہیں بلکہ 83 سال 4 ماہ سے بڑھ کر قرار دیا۔ لیلۃ القدر فقط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مقدس رات اللہ تعالیٰ نے فقط میری امت کو عطا فرمائی ہے، سابقہ امتوں میں سے یہ شرف کسی کو بھی نہیں ملا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ پہلی امتوں میں عابد اسے قرار دیا جاتا تھا جو 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ ایک رات کی عبادت سے اس سے بہتر مقام حاصل کر لیتی ہے۔ سابقہ امتوں کا عابد وہ شخص ہوتا جو 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے افراد کو یہ شب قدر عطا کر دی جس کی عبادت اس 1000 ماہ سے بہتر قرار دی گئی۔ گویا یہ عظیم نعمت بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے صدقے میں امت کو نصیب ہوئی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شب قدر میں اجر و ثواب کی امید سے عبادت کی، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جہاں لیلۃ القدر کی ساعتوں میں ذکر و فکر، عبادت و اطاعت کی تلقین کی گئی ہے، وہاں اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ عبادت سے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہو، ریاکاری یا بدنیتی نہ ہو، اور آئندہ عہد کرے کہ میں برائی کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس شان کے ساتھ عبادت کرنے والے بندے کے لیے یہ رات مغفرت بن کر آتی ہے۔ سیدہ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رمضان المبارک کی آمد پر ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو ماہ تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 ماہ سے افضل ہے، جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ ساری خیر سے محروم رہا، اور اس رات کی بلائی سے وہی شخص محروم رہ جاتا ہے جو واقعتاً محروم ہو۔ ایسے شخص کی محرومی میں واقعتاً کیا شک ہو سکتا ہے جو اتنی بڑی نعمت کو غفلت کی وجہ سے گنوا دے۔ جب انسان معمولی سے معمولی باتوں کے لیے کتنی راتیں جاگ کر بسر کر لیتا ہے تو 80 سال کی عبادت سے افضل عبادت کے لیے 10 راتیں کیوں نہیں جاگ سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، شب قدر کو جبریل علیہ السلام فرشتوں کے جرمٹ میں زمین پر اتر آتے ہیں اور ہر شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے یعنی کسی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ اتنی ببرکت رات کے میفی ہونے کے متعدد حکمتیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے چند اس ویڈیو میں بتائی جا رہی ہیں۔ دیگر اہم میفی امور مثلا اسم اعظم جمعہ کے روز قبولیت دعا کی گھڑی کی طرح اس رات کو بھی میفی رکھا گیا۔ اگر اسے میفی نہ رکھا جاتا تو عمل کی راہ محدود ہو جاتی اور اسی رات کے عمل پر اکتفا کر لیا جاتا۔ ذوق عبادت میں دوام کی خاطر اس کو آشکار نہیں کیا گیا۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کسی شخص کی وہ رات رہ جاتی تو شاید اس کے صدمے کا ازالہ ممکن نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو چونکہ اپنے بندوں کا رات کے اوقات میں جاگنا اور بیدار رہنا محبوب ہے، اسی لیے راہ متعین نہ فرمائی تاکہ اس کی تلاش میں متعدد راتیں عبادت میں گزاریں۔ عدم تعین کی وجہ سے گناہ گاروں پر شفقت بھی ہے، کیونکہ اگر علم کے باوجود اس رات میں گناہ سرزد ہو جاتے تو اس سے لیلۃ القدر کی عظمت مجروح کرنے کا جرم بھی لکھا جاتا۔ ایک نہایت اہم وجہ اس کے معفی کر دینے کی جھگڑا بھی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا
کہ آپ اس رات کے تعین کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ فرما دیں کہ فلاں رات ہے، لیکن 2 آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے بتلانے سے منع فرما دیا۔ روایت کے الفاظ یوں ہیں: ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کے تعین کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے، لیکن راستے میں 2 آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں شب قدر کے بارے میں اطلاع دینے آیا تھا، مگر فلاں کی لڑائی کی وجہ سے اس کا تعین اٹھا لیا گیا۔ اس روایت نے یہ بھی واضح کر دیا کہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت برکتوں اور سعادتوں سے محروم ہو جا رہی ہے۔ مذکورہ روایت سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ شاید اس کے بعد تعین شب قدر کا آپ کو علم نہ رہا، حالانکہ یہ بات درست نہیں، کیونکہ شارحین حدیث نے تصریح کر دی ہے کہ تعین کا علم جو اٹھا لیا گیا تھا تو صرف اسی 1 سال کی بات تھی، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، میں ایک ویرانے میں رہتا ہوں، وہاں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نماز ادا کرتا ہوں، آپ مجھے حکم دیں کہ کون سی رات آپ کے ہاں مسجد نبوی میں بسر کرنے کے لیے آؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی 23ویں رات آ جاؤ۔ یہ صحابی ہمیشہ 23ویں رات کو مسجد نبوی میں آ کر جاگا کرتے۔ لوگوں نے آپ کے صاحبزادے سے پوچھا کہ بتاؤ آپ کے والد اس رات کو کیا کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا وہ عصر کے بعد صبح تک مسجد سے بغیر کسی حاجت کے باہر نہ آتے، وہ صبح اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے دیہات کی طرف روانہ ہو جاتے۔ اس روایت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ہر آدمی کے لیے شب قدر کی رات الگ الگ ہے۔ شب قدر کے تعین کے بارے میں تقریباً 50 اقوال ہیں، ان میں سے 2 اقوال نہایت ہی قابل توجہ ہیں، جس میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ چونکہ اعتکاف کا مقصد بھی تلاش لیلۃ القدر ہے، اس لیے ان آخری ایام کا اعتکاف سنت قرار دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب تک اللہ تعالیٰ نے اس شب قدر کے تعین سے آگاہ نہیں فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاش کے لیے پورا رمضان اعتکاف کرتے تھے، لیکن جب آگاہ فرما دیا گیا تو وصال تک صرف آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے۔ اس کے ساتھ ایک اور اقوال بھی بہت اہم ہے، جس میں رمضان المبارک کی 27ویں شب قدر ہے۔ جمہور علماء اسلام کی یہی رائے ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء کا شب قدر کا تعین کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن اکثریت کی رائے میں یہی ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں شب ہے۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، علماء کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ طاق راتوں میں سے 27ویں ہے۔ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور قاری قرآن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی بھی یہی رائے ہے۔ حضرت زو بن جیش رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جو شخص پورا سال عبادت کرے گا وہ شب قدر کو پالے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جانتے ہیں کہ شب قدر رمضان کی آخری راتوں میں سے ہے اور وہ 27ویں رات ہے، لیکن آپ نے اس کا ذکر اس لیے کر دیا تاکہ لوگ فقط انہی راتوں کو ہی نہ جاگیں بلکہ پورا سال عبادت کریں، اور اس کے بعد خلف اٹھا کر کہا کہ وہ رات 27ویں ہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، رسالت مآب نے جو اس کی علامت بیان فرمائی ہے وہ اسی رات میں پائی جاتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ 27ویں کو شب قدر قرار دیتے ہیں اور 3 دلیلیں دیتے ہیں، جس کو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا ہے۔ لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں اور اس کا تذکرہ 3 دفعہ ہوا ہے اور مجموعہ 27 ہوگا۔ سورۃ القدر کے کل 30 الفاظ ہیں جس کے ذریعے سے شب قدر کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، لیکن اس صورت میں جس لفظ کے ساتھ اس رات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ ہیا
ضمیر ہے، اور یہ لفظ اس صورت کا 27واں لفظ ہے۔ صورت کے کل کلمات 30 ہیں اور ان میں ہیا 27واں کلمہ ہے۔ اسی دلیل کو امام ابو بکر وراق نے یوں بیان کیا ہے کہ رمضان کی 30 راتوں کی طرح اس صورت کے بھی 30 الفاظ ہیں، گویا ہر لفظ رمضان کی ایک رات پر دال ہے، لہٰذا ان میں سے ہیا 27ویں لفظ ہونے کی وجہ سے 27ویں رات پر دلالت کر رہا ہے۔ سیدہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے شب قدر کے تعین کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو طاق عدد پسند ہے، اور طاق عددوں میں سے بھی 7 کے عدد کو ترجیح حاصل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کائنات کی تخلیق میں 7 کے عدد کو نمایاں کیا ہے، مثلا 7 آسمان، 7 زمین، ہفتے کے دن 7، طواف کے چکر 7 وغیرہ۔ ہمیں چاہیے اس لیلۃ القدر میں خالصتاً اللہ سے معافی مانگیں، کیونکہ یہ رات بڑی ببرکت ہے، اور اس کے علاوہ رمضان میں بھی اپنی غلطیوں کی تلافی کریں اور معافی مانگیں، اور نیکی زیادہ سے زیادہ نیکی کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دیں، اور اس مہینے کو جو زیادہ سے زیادہ کارآمد بنائے گا، زیادہ سے زیادہ اس کو ویلیویبل بنائے گا، تو وہی اصل میں کامیاب بندہ ہوگا۔ اور آخر میں آپ سب سے گزارش ہے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔